بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وإلا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، ابھی کچھ وقفہ پہلے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ گزرا ہے، جس میں مسلمانوں کی زندگی میں دینی اعتبار سے ایک جوش اور ایک جذبہ ہوتا ہے۔ رمضان کے جو مخصوص اعمال ہیں یعنی روزہ اور تراویح، اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز پنجگانہ، قرآن پاک کی تلاوت، دعا وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ منکرات و منہیات جن سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، ان سے بچنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ رمضان مبارک کے گزر جانے کے بعد ہماری زندگی عام طور پر اسی پرانے ڈھرے پر لوٹ کر آ جاتی ہے۔ نہ نماز باجماعت کا اہتمام باقی رہتا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کا وہ شوق اور ذوق رہتا ہے، اور نہ اپنے نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت اور گناہوں سے اجتناب کا وہ جذبہ باقی رہتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی ایک مخصوص مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے۔ ہر کام میں ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام انسان کرتا ہے اس میں ایک چیز مقصود کے درجے کی ہوتی ہے، اور ایک اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں ان کو انجام دینا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص تجارتی سفر کر رہا ہے، بمبئی گیا ہے، دہلی گیا، مدراس گیا، ایک محدود وقت لے کر گیا ہے، تو اس کی اصل نظر کس چیز پر ہوگی؟ اپنے گاہک سے ملاقات کرنی ہے، مال دکھلانا ہے، اپنے مال کا تقاضا کرنا ہے، اور بھی جو تجارتی ضرورتیں ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ ضرورتیں بھی ہیں، کھانا بھی کھانا ہوگا، ہوٹل میں قیام بھی کرنا ہوگا، لباس بھی تبدیل کرنا ہوگا، کچھ آرام بھی کرنا ہوگا۔ تو اصل جو توجہ ہوتی ہے سفر کے اندر کام پر ہوتی ہے، آرام پہ نہیں ہے۔ آرام کو آدمی آگے پیچھے کر دیتا ہے، مختصر کر دیتا ہے، لیکن یہ سوچتا ہے کہ 4 دن کا وقت لے کر میں جو آیا ہوں تو اس مقصد کے لیے آیا ہوں، اس میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھوں اور ضرورت کے لیے اتنا ہی وقت خرچ کروں جتنی اس کے لیے مجبوری ہے۔ ایسے ہی ایک ملازم ہے، اس نے سفر کیا ہے کہیں ڈیوٹی انجام دینے کے لیے، ریلوے کا ملازم ہے تو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، لیکن اسی درمیان میں وقت ضرورت کھانا پینا آرام کرنا بھی ہے۔ ایک طالب علم ہے جو صحیح معنی میں طالب علم ہے، اس نے کسی درسگاہ میں داخلہ لیا ہے، اس کو کوئی علم حاصل کرنا ہے، کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے، اچھے نمبرات تک کامیاب ہونے کا شوق ہے، وقت گزاری کرنے والا نہیں ہے، تو ساری توجہ اس کی پڑھنے پڑھانے پر اور اپنی تیاری پر، امتحان کی تیاری، یادداشت محفوظ رکھنے کے اوپر ہونی چاہیے۔ باقی ہاسٹل میں رہے گا، کھانا بھی کھائے گا، آرام بھی کرے گا، کپڑے بھی دھلے گا، مگر اصل وقت اس کا خرچ ہوتا ہے کس پر؟ جو اس کا مقصود ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم بھی دنیا میں جو ایک مختصر سی زندگی لے کر آئے ہیں، تو زندگی دینے والے نے، پیدا کرنے والے نے خود متعین کر دیا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اس لیے بنایا ہے، اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کریں۔ یہ دنیا ایک درمیانی وقفہ ہے، ہم عدم میں تھے، مختصر سی زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے، اور اس زندگی کے بعد پھر ہم فنا ہو جائیں گے، اور پھر قیامت قائم ہوگی، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے۔ لیکن یہی مختصر سی زندگی جو دنیا کی ملی ہے، یہی اس آخرت کے ابد الآباد کی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا کی بنیاد ہوگی۔ یہ زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ آدمی آخرت کی تیاری کر لے، بندگی کا حق ادا کر سکے۔ اب یہاں دنیا میں آیا ہے تو اصل کام اس کا ہی اللہ کے احکام کو پورا کرنا۔ یاد رکھیے، بندگی کا یہ معنی نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ نماز کے اندر گزار دے، 24 گھنٹے تلاوت اور ذکر کے اندر گزار دے، بلکہ معنی یہ ہے کہ ہر عمل میں، ہر کام میں اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کو، اس کی مرضی کو پیش نظر رکھے۔ تجارت بھی کرے گا تو اس طریقے سے جیسے اللہ کا حکم ہے، حلال طریقے سے کام کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، عیب کو نہیں چھپائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تجارت میں مشغول ہو کر نماز نہیں چھوڑے گا، اپنے والدین کی خدمت جو اس کے ذمہ لازم ہے اس کو نہیں چھوڑے گا، اپنے اولاد کی تربیت جو اس کے ذمہ ضروری ہے اس کو ترک نہیں کرے گا، اپنی بیوی کی خبرگیری اور اس کی ضرورتیں پوری کرنا جو اس کی ضرورت اس کو نہیں چھوڑے گا، جو فرائض ہیں چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے معاملات سے ہو، چاہے گھریلو ضروریات سے ہو، ان تمام ضرورتوں کو پوری کرتے ہوئے ایک بندہ تجارت کرتا اور نظر اس پر ہے کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اس کی تجارت بھی عبادت بن جائے گی، یہ بھی بندگی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدیق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تاجر سچ بولنے والا ہو، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہو، وہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تجارت بظاہر ایک دنیا کا کام ہے، لیکن وہ اس میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے تو بندگی بن گئی، اور اسی تجارت کے اندر اگر وہ حکم الہی کی پامالی کرتا ہے وہ اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ اس لیے آج نے فرمایا التجار فجار، تاجر فاجر ہوتے ہیں، الا من فعل ہکذا وہکذا وہکذا، سوائے ان کے جو ایسا کرے اور ایسا کرے اور ایسا کرے، وہی تاجر فاجر بن جاتا ہے، وہی تاجر انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے مقصد زندگی کو متعین کرنا پڑے گا۔ آج عام حالت یہ ہو گئی کہ ہم نے مقصد کو تو پس پش ڈال دیا اور ضرورت کو مقصود بنا لیا۔ ہماری تمام فکر اور غور اور محنت کا محور اپنا ذریعہ معاش ہے، تجارت ہے، صنعت ہے، حرفت ہے، ملازمت ہے، جو بھی ہمارا ذریعہ معاش ہے، ساری توجہ اس کے اوپر ہے۔ سوچتے تو اسی کے بارے میں، مشورے کرتے تو اسی کے بارے میں، ہمارے اوقات گزرتے تو اسی کے اندر، اور اگر دیندار ہیں ماشاء اللہ، اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو کسی طریقے سے لولی لنگڑی نماز ادا کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارا اصل مقصد پیدائش یہی تھا۔ یہ شکایت ہے اور عام حالات یہ ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا صرف جمعہ پڑھتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن جو نماز پنجگانہ کی ادا کرنے والے ہیں ان کی زندگی میں بھی نماز کا اہتمام کتنا ہے تو دیکھنا چاہیے۔ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک لمبی قطار مسبوقین کے پیچھے کھڑی نہ ہو۔ اتفاق کی بات ہے، کبھی اتفاق سے کسی کی رکعت چھوٹ گئی، وہ مسبوق ہو گیا، اسے امام کا سلام پھیرنے کے بعد نماز پوری کرنی ہے، لیکن یہ کیا کہ ہمیشہ آخری صف میں ہی کھڑے ہوں گے اور ہمیشہ مسبوق بنیں گے اور ہمیشہ ہماری رکعتیں چھوٹیں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز کو ہم نے مقصود کا درجہ نہیں دیا ہے، بس گھڑی دیکھ رہے ہیں 5 منٹ باقی ہے، 3 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، جلدی سے وضو کی آ کے صف کے اندر کھڑے ہو کر نیت باندھ لی، پھر اٹھائیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اذان دی جاتی ہے کس لیے؟ فوراً آدمی نماز کی تیاری کرے۔ بعض جگہ آدھا گھنٹے پہلے اذان دی جاتی، بعض نمازوں میں 15 منٹ پہلے اذان دی جاتی۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں نماز کی تیاری جماعت کے وقت کے اعتبار سے نہیں کرنی چاہیے، یہی غفلت ہے۔
ہمیں نماز کی تیاری اذان کے وقت کے اعتبار سے کرنی چاہیے۔ ظہر کی اذان کئے بجے ہے؟ اگر 12:45 بجے ہے تو ہمیں نماز کے لیے 12:45 بجے اپنے کو فارغ کرنا ہے، اور اگر یہ ذہن میں رہے کہ جماعت کا وقت 1 بجے ہے اور 1 بجے کے اعتبار سے یقیناً یا تو پہلے کی سنت چھوٹے گی اور یا ہماری رکعتیں چھوٹیں گی۔ اذان اسی لیے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جمعہ کے دن جب اذان دے دی جائے تو دوڑو، جلدی کرو، جلدی سے چلو اللہ کے ذکر کی طرف اور بیع کو چھوڑ دو۔ یہ حکم صرف نماز جمعہ کے لیے نہیں، بلکہ جب بھی اذان ہوئی نماز اپنے جو بھی مشغلہ ہے اس کو چھوڑو اور چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف چلو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اپنے کام کا نظام الاوقات بنائیں گے۔ بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے کوئی اپنا ٹائم ٹیبل نہیں بنایا، ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں کیا ہے، اور اگر ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے تو دنیاوی کاروبار کے اعتبار سے کئے بجے کوٹھی کھلے گی، کئے بجے گاہک کو مال دکھانا ہے، کتنی دیر حساب کتاب کرنا ہے، کب پارسل لگانا ہے، اور سفر کے کیا نظام ہوگا، کون بھائی کب جائیں گے، کون بھائی کب لوٹیں گے، سارا ٹیوشن نظام اس کا بن رہا ہے۔ لیکن نماز کے لیے کس وقت ہم اٹھیں گے، گدی کس وقت بند ہوگی، جماعت کون کس مسجد میں ادا کرے گا، کبھی بیٹھ کے اس کا یہ مشورہ ہوتا ہے کہ کسی کی جماعت نہ چھوٹنے پائے، کسی کے رکعت نہ چھوٹنے پائے۔ یہ جو مقصد زندگی تھا اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اور جو ذریعے جو ضرورت کی چیز تھی، جو ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس کے لیے ہم مجبور ہیں، اس کو مقصود کا درجہ دے دیا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی پڑھی ہے، اس کو سن لیجئے اور پھر ہم دیکھیں کہ ہماری یہ کوششیں کس حد تک ہمارے قابو میں ہے، کس حد تک ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، میری بندگی کے لیے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ تفرغ لعبادت، تفرغ کے معنی کیا ہے؟ بالارادہ کوشش کر کے اوقات کی ترتیب بنا کر اپنے کو فارغ کرو کہ مجھے اس وقت مسجد میں جانا ہے، مجھے اس وقت اللہ کا فلاں حکم پورا کرنا ہے، فلاں بندگی انجام دینی ہے، جس عبادت کا حکم آ جائے، جس حکم الہی کو پورا کرنے کا حکم آ جائے اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ تفرغ یہ باب تفعول کا امر کا صیغہ ہے، طلبہ اور علماء اس کو جانتے ہیں کہ باب تفعول کی خاصیات میں تکلف ہے، یعنی قصداً کوشش کر کے کسی کام کو انجام دینے کو تکلف کہا جاتا ہے۔ تفرغ کے معنی خود سے فرصت نہیں ملے گی، ترتیب بنانی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی اور کام کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا، تب فرصت نکلے گی۔ کس کام کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ تو ہمارا مقصد زندگی تھا۔ اگر اس پر کوئی اجر اور ثواب اور دنیا کی منفعت مرتب نہ بھی ہوتی تو کوئی شکایت کی بات نہ تھی، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جس چیز کی وجہ سے ان عبادتوں کو چھوڑا ہے، نمازوں سے غفلت برتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کا انتظام ہم اپنے ذمے لے لیں گے۔ تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، فرصت نکالو۔ فرمایا کہ بلا املا صدرک غنی واسد فقرک، میں تیرے دل کو بے نیازی اور استغنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کا راستہ بند کر دوں گا۔ یاد رکھیے غنا اور فقر کا تعلق دراصل ظاہری مال کی کمی اور زیادتی سے نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنی القلب، غنا ساز و سامان کی زیادتی کا نام نہیں ہے، غنا نام ہے دل کی بے نیازی کا۔ دل مستغنی ہے، مطمئن ہے تو آدمی غنی ہے، اور اگر دل کے اندر حاجتیں بھری ہوئی ہیں، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہے، فکر لگی ہوئی ہے، تو وہ فقیر ہے، فقیر سے بدتر ہے۔ فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض، مال کی زیادتی کا نام غنا نہیں ہے، ولکن الغنا غنی القلب، غنا دل کی بے نیازی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر تم میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کرو گے، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، غنا سے پر کر دوں گا، تمہارا دل بے نیاز بن جائے گا، مستغنی بن جائے گا، قناعت کی دولت نصیب ہوگی۔ جو اللہ نے دیا ہے
اس پر دل مطمئن رہے گا، فکر نہیں رہے گی کہ بچے کھائیں گے کیا اور میرے گھر کا فلاں کام کا کیا ہوگا، فلاں کام کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مطمئن کر دیں گے کہ سب کچھ ہوگا تمہارا اور اسی کے اندر ضرورت پوری ہوگی۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل غائبۃ منک بخیر۔ یہ دعا ہے، اے اللہ جو کچھ تو مجھے عطا فرمائے اس پر مجھے قناعت عطا فرما، قنعنی بما رزقتنی، جو تو مجھے رزق دے اس پر مجھے قناعت عطا فرما، وبارک لی فی، اور اس میں برکت بھی عطا فرما۔ یہ دعا ہم مانگے لیکن صرف زبان سے نہیں ہے، اس کیفیت کو اپنے قلب میں پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ مقدر کی جو روزی ہے مل کر رہے گی، نماز چھوڑ کر حاصل کریں گے تب بھی اتنی ملے گی، اور نماز ادا کر کے حاصل کریں گے تب بھی روزی اتنی ملے گی۔ یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ایک عقیدہ ہے، اس کے اندر ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جو مقدر کی روزی مل کر رہے گی، حلال طریقے سے کمائیں گے تب بھی اتنی ہی ملے گی، حرام طریقے سے کمائیں گے تب بھی اتنی ہی ملے گی۔ فرائض بندگی کی انجام دینے کے ساتھ ادا کریں گے، حاصل کریں گے تب بھی وہی روزی ملے گی، اور سب کو بالائے طاق رکھ کر کوشش کریں گے تب بھی اتنی ہی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ حدیث قدسی میں کہ تو میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کر لے، میں تیرے دل کو استغنا سے، غنا سے بھر دوں گا، ولم اسعود، تیرے فقر فاقہ کا راستہ بند کر دوں گا، فقر تیرے پاس نہیں آئے گا۔ اب جب غنا نام ہے دل کی بے نیازی کا، تو فقر کا مطلب بھی کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سوکھی روٹی کھانی پڑ جائے، ہمیں پھٹا کپڑا پہننا پڑ جائے، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمیں الجھن نہیں ہوگی، اسی کے اوپر قناعت ہوگی۔ جب قناعت کی دولت نصیب ہو جائے گی تو آدمی جو کی سوکھی روٹی کھا کر بھی مطمئن رہے گا، اب پرانا پھٹا لباس پہن کر بھی وہ مطمئن رہے گا۔ یہ قناعت اور یہ استغنا یہ اصل دولت ہے۔ فرمایا کہ میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کا راستہ بند کر دوں گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ نہیں کرتا، فرصت نہیں نکالتا، تو مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے ہاتھ کو مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کا راستہ بند نہیں کروں گا۔ ذرا غور کیجئے، محتاجگی صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، کوئی دھندا نہیں ہے، گاہک نہیں آتے، مال نہیں بکتا، بلکہ محتاجگی یہ بھی ہے کہ مال پھٹا ہوا ہے، گاہکوں کی ریل پیل ہے، دن رات کما رہے ہیں، فرصت نہیں مل رہی ہے۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کہ اگر تم عبادت کے لیے اپنے کو فارغ نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھ کو مشغولیات سے پر کر دوں گا، جو بھی مشغولیت ہے، کوئی تاجر ہے تجارت کے اندر، کوئی صنعت کار ہے تو صنعت و حرفت کے اندر، کوئی ملازم ہے تو ملازمت کے اندر پھنسا ہوا ہے، فرصت ہی نہیں اس کے پاس۔ جب اس کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے فرصت نہیں ہے تو کھانے کی بھی فرصت نہیں ملے گی، بیمار ہے تو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی فرصت نہیں ملے گی، اپنے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مزاج پرسی کی بھی خدمت نہیں ملے گی، اپنے بال بچوں کی تربیت اور ان کی خبر گیری کی بھی فرصت نہیں ملے گی، خود اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی فرصت نہیں ملے گی، اور بہت خوش ہوگا کہ بہت کام ہے، بہت آرڈر ہے، گاہک پر چلے آ رہے ہیں، مال کا پارسل لگ رہا ہے 2 بجے رات تک، 3 بجے رات تک، لیکن ادھر عشاء کی جماعت گئی، ادھر فجر کی نماز گئی۔ یہ عذاب الہی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہرگز نہیں ہے۔ جو نماز چھوڑ کر اور جماعت چھوڑ کر جو کمائی کی جا رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی سزا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ کو مشغولیات سے پر کر دوں گا، لیکن اس کے باوجود لم اسد فقر کی طرف فقر زائل نہیں ہوگا۔ اور جب غنا نام ہے دل کے بے نیازی کا، تو فقر نام ہے کس چیز کا؟ دل کے محتاجگی کا، کہ مطمئن نہیں ہوگا اس کے اوپر بھی، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کا علاج ایک ہے، بلکہ 2 باتیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے مقصد تخلیق کو سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ ہم کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح یا جانوروں کی طرح کی مخلوق نہیں ہے کہ صرف کھائیں پییں اور مر کے چلے جائیں۔ ہم انسان ہیں اور ہم مسلمان بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ ہمیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بھی مقصد تخلیق کو سمجھیں۔
اور دوسری بات یہ کہ مقصد کو مقصد کا درجہ دیں اور ضرورت کو ضرورت کا درجہ دیں، اور اس کے لیے نظام الاوقات مرتب کرنا ضروری ہے۔ اپنی سہولت کے اعتبار سے، اپنے حاجتوں کے اعتبار سے آدمی اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لے، صبح سے لے کر رات تک کے بجے سے کون سے کام کرنا، موسم کی تبدیلی کو سامنے رکھتے ہوئے کب اٹھنا ہے، کب نماز پڑھنی ہے، کب کام میں جانا ہے، کتنی دیر بچوں کے ساتھ گزارنا ہے، کتنی دیر والدین کی خدمت میں بیٹھنا ہے، کتنی دیر کام کرنا ہے، سب کام اپنے وقت سے کریں گے، نظام الاوقات بنائیں گے۔ وقت نظام الاوقات بنانے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ سو گئے تو 10 بجے تک سوئے ہیں کہ 11 بجے تک کہ 12 بجے تک، کچھ پتہ نہیں ہے، دن نکل گیا، آدھی زندگی گزر گئی آدھے سے زیادہ سونے کے اندر، اور زندگی کے یہ ایام اسی طرح گزر گئے۔ فرشتہ آیا، روح قبض کر کے لے کے چلا گیا، کیا کمایا؟ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ رمضان مبارک کے گزر جانے کے بعد ہماری مسجدوں کی حاضری کا وہی حال ہو جاتا ہے، یا تو نمازی نہیں رہتے، یا بس کسی طرح سے نماز ادا کرنے کا ایک مزاج ہے، رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں، سنتیں چھوٹ رہی ہیں، مخلوق بنے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں 2-3 دن ختم کرنے والے، رمضان گزر جانے کے بعد مہینے گزر جاتے ہیں، ایک قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ روزانہ قرآن پاک پڑھنے کا معمول ختم ہو جاتا ہے، اس کو گھروں میں زندہ رکھنا چاہیے، عورتوں بچوں کو سب کو لگائیں، خود بھی بیٹھے قرآن پاک کو لے کر، گھر میں کچھ دین کا تذکرہ ہونا چاہیے، کچھ کتابیں پڑھی جائیں، کچھ آخرت کا ذکر ہو، تاکہ آدمی اپنے مقصد زندگی کو پہچانے، اس کا مزاج بنے، اور دین کے کاموں میں عبادت میں اس کا دھیان لگے، بوجھ سمجھ کر انجام دینے کی کا مزاج ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔